پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عرس جاری و ساری ہے، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کے بہت سارے حصوں میں جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، ان کی شان، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اگر بیان کریں، ان کی شان، ان کا مرتبہ اگر بولنا ہے تو دوسری باتیں نہ بھی بولیں، صرف ایک بات، صرف ایک جملہ ان کی ذات کے متعلق اگر کہیں گے تو ہی جو ہے ان کی شان وہ ظاہر ہو جائے گی۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، حضور کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، حضور کی نسل سے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت جو ہے خاندان اور رشتے کی، یہی ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی شان بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پوری زندگی اگر آپ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ نمبر ایک یہ کہ کل جمعہ میں میرا ایک جگہ بیان ہوا تھا، وہاں پر بھی جو ہے سیرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے جو ہے وہ بیان کی تھی۔ وہ انشاءاللہ قریب ہمارے یوٹیوب میں آئے گا، وہ بھی آپ سنو انشاءاللہ۔ اس میں خلاصہ یہ میں نے بیان کیا تھا کہ سنجر کیسے کرتے ہیں، دور رکھو ابھی تمہیں کریکٹ اسپیکر کے، ہاں اسپیکر اور میرے بیچ میں بیٹھو، تمہیں آنا بیٹھو، تمہیں ایسا بیٹھو، الیکٹرک بورڈ کی طرف الیکٹرک بورڈ ٹھیک۔ کیا بول رہا تھا میں؟ سنجر کا تو ایک گاؤں کا نام، وہاں جو ہے آپ پیدا ہوئے، کون بولو؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن کا تو آپ کا نام رکھا گیا، اور وہ نام کیسا رکھا گیا کہ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے امی کا نام جو ہے ام الورا، کیا والد کا نام غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں ڈسکس کرتے کہ بچے کا نام کیا رکھنا کا، تو ان کے امی بولتے کہ مجھے جو ہے جب سے یہ امید اور خوشخبری ملی تب سے بہت سارے بزرگان دین خواب میں آپ کو یہ پیغام دیے کہ آپ کا مولود حسن ہو، آپ کا شکم حسن ہو کہہ کر، تو اسی لیے جو ہے آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ کیا؟ حسن رکھا گیا۔ اس کے بعد جس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے سنجر، وہاں پر سب کے سب تہجد پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کو کیسا پبلک جمع ہوتی، ایسا جمعہ پورے کام نماز چھوڑ جمعہ کی نماز پڑھتے نہیں، ویسا تہجد کی نماز پڑھتے تھے لوگ گاؤں والے۔ اب وہ گاؤں والے پوری دن تہجد کی نماز پڑھتے گئے، تو ویسے گاؤں میں غریب نواز پیدا ہوئے گا تو ان کے تقوی کا، ان کا نیکی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا اندازہ لگا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد اب اس پر بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہے، وہ میرا کل کا بیان ہے تقریباً 30 منٹ کا، وہ سنو انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ جب 15 سال یا 14 سال ہوئے تقریباً، تو آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ گھر سے ہی جو ہے آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن اتنا پڑھتے تھے آپ، کون؟ غریب نواز رحمۃ اللہ، اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز سن کر جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ اپنا کام دام چھوڑ کر، چلنا چھوڑ کر جو ہے رک کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور آپ کے ابا کے انتقال کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کا جذبہ اتنا تھا، ایک باغ جو ہے ان کی ذمہ داری میں تھا، ان کی ذمہ داری میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، انگوروں کا باغیچہ ان کے مینجمنٹ میں تھا، انہوں جو ہے وہ کاروبار جو بھی انگوروں کا وہ باغیچہ تھا سنبھال رہے تھے۔ تو سنبھالتے سنبھالتے علماء فرماتے کہ آپ اتنی تلاوت کرتے کہ کبھی کبھار تلاوت میں وہ باغیچے کا مینجمنٹ، باغیچے کی صاف صفائی، باغیچے کی دیکھ بھال کرنا ذہن سے نکل جاتا، اور خود بخود وہ کام ہو جایا کرتا تھا، صاف صفائی سب۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، لیکن صبح جب آ کر دیکھتا ہوں تو سارے پتے ایک جگہ جمع ہیں،
اور ساری صاف صفائی ہو گئی، اور خود بخود یہ باغیچے کا کام جو مینولی انسان کرتا تو کرنے کی ضرورت نہیں، صبح آ کر دیکھے تو ایسا لگتا کہ کوئی رات میں آ کر جو ہے کوئی ایک ٹیم، کوئی لوگ، کوئی کام کرنے والے آ کر جو ہے پورے باغیچے کا کام کر کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ دیکھتے کہ کس نے جو ہے یہ پورا کام کیا ہے، جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا کہ کچھ لوگ تھے، جب ان کو آواز نظر نہیں آتی لیکن کام خود بخود ہو رہا ہوتا، تو جب آپ بلاتے تو فرمایا گیا کہ تقریباً 4 یا 5 جنات ہوتے جو خود بخود جو ہے وہ پورے باغیچے کا کام کرتا ہوا نظر آتے۔ جب ان سے آپ کو فرماتے کہ یہ پورے باغیچے کا کام آپ کیوں کر رہے، تو وہ جنات کہتے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہم آ گئے، اور آپ کی تلاوت سنتے سنتے ہماری تجوید صحیح ہوگی، ہماری تلاوت صحیح ہوگی، تو اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم آپ کی مدد کریں، تو اسی وجہ سے جو ہے ہم یہ پورے باغیچے کا کام کر رہے ہیں۔ خالی اگر اس پر کلام کر لیں گے کہ دیکھو نیکی کاروبار، وہ زمانے میں باغیچہ سنبھال رہے تھے اکیلے، عمر کتنی تھی 14 یا 15 سال۔ اب ہمارے یہاں 14-15 سال کا بچہ جو ہے اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ابھی کھیلنے کی عمر کرتے ہوئے، لیکن والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ زمانے میں جو ہے ایک مینجمنٹ سکلز اور جو ہے ایک باغیچے کو سنبھالنا معمولی بات نہیں، اسی لیے جو ہے بظاہر اب کے بچے ہمیں کیا بولتے ہیں، کمپیوٹر کے بچے، اور جو ہے بہت شارپ بچے کا تو سمجھتے ہمیں، لیکن ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہمارا دماغ جو ہے ابھی زیادہ کمزور ہو رہا، سمجھے؟ اس کے اوپر ریسرچ ہوا، تحقیق ہوئی اس کے اوپر کہ پہلے کے زمانے زیادہ لوگ پہلے کے زمانے میں زیادہ ہوشیار تھے کہ اب کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوشیار تھے، سمجھے؟ رزلٹ کیا آئے گا تو پہلے کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوشیار تھے۔ آج ٹیکنالوجی آئی، اس کی وجہ سے ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ بولتا ہمیں بہت ترقی کرے گا تو بولے تو، لیکن چیزیں یاد ہونے کے سلسلے میں، فیصلہ کرنے، ڈیسیشن میکنگ کرتے نا، اس کے سلسلے میں، اور جو ہے حکمت، صحیح غلط کی تمیز، چیزوں کو یاد رکھنا، اور جو ہے وہ بات کرنے کے انداز میں، اور مصیبتوں کو جو ہے وہ فیس کرنے کے سلسلے میں، پریشانیوں کو جو ہے وہ سالو کرنے کے سلسلے میں پہلے کے زمانے کے لوگ ہمیں زیادہ ایبلٹیز تھی کرتے۔ اس لیے تمہیں دیکھو کہ پہلے جب نیا نیا موبائل ابھی فون نکلا تھا نا، تم نے کتنے نمبر یاد رہتے تھے؟ 10-15 نمبر یاد رہتے تھے، اب ایک نمبر بھی یاد نہیں۔ اور ایک ریسرچ کی گئی، جو لوگ جو ہے وہ ٹیکسی وغیرہ چلاتے نا، تو انہوں خود لوکیشن نہیں، جیسا ڈائریکٹ پوچھ کو جو ہے ڈائریکٹ انہوں جاتے نا، ان کا دماغ اچھا شارپ ہے گئے، اور جو لوگ گوگل لوکیشن لے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ جا کو یہ کرتے ہیں، تو ان کا دماغ کا جو ایک فنکشن ہے وہ کام کرنا کمزور ہو گیا کرتا۔ اس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں ابھی زیادہ لیزی بنا رہی۔ اب حالت ہماری یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ باغ سنبھالتے تھے، لیکن سنبھالنے کا صرف ایسا نہیں تھا، سنبھالنے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں باغ نہیں سنبھال رہے ہمیں، لیکن چھوٹا موٹا کام کرے تو پوری تلاوت نہیں، کم سے کم فرض نماز تک بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چلو یہ مسجد دور ہے جہاں تمہیں کام کر رہے جماعت سے نہیں، تو بھی کم سے کم نماز تو پڑھنا ضروری ہے، نماز تو پڑھ لو کم سے کم۔ لیکن اس کی برکت سے جو ہے خود بخود کام ہو جایا کرتا تھا۔ ہمیں کیا سمجھتے کہ بولے تو کام چل رہا با، آج فل ہے کام ہو، میں میستری، میں الیکٹریشین ہوں، میں پلمبر ہوں، کام فل ہے، سب کام کر کو دینا، میں بیچ میں نماز پڑھ لیا تو کام ہوتا ہے، ہمیں سمجھتے ہیں۔ لیکن تمہیں وہ کام میں بزی ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا کی ایک ہو جاتا وہ، جس کی وجہ سے کاموں والے ہاتھ دے ڈالتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ کام 4 دن میں ہونے کا 8 دن ہوتا ہو۔ لیکن نماز اگر پڑھتے، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ کرتے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ وہ نماز کی برکت سے 8 دن میں ہونے کا کام 4 دن میں ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھار ہمیں نماز کو یا دین کی محفل کو، نیک کام کو رکاوٹ سمجھتے، کام اجتماع میں کہاں جانا آ کر، لیکن غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو باغیچہ سنبھالتے تھے، انگوروں کا باغیچہ، لیکن تلاوت کرتے تھے، اس کی برکت سے جو ہے جنات آ کر ان کا کام کر ڈالتے تھے۔ تمہیں دیکھے رہتے، دیکھو تمہیں کب تو بھی ایک ٹائم تمہیں کبھی کبھار جو ہے گھر میں کام کرنا کا تو سوچے رہتے، لیکن کیا کہ خراب ہو جاتا، گاڑی خراب ہو گئی، جانے چھوا نہیں، ہاسپٹل جانا کا تو نکلے رہتے، ادھر کام بھی ہوا نہیں، ہاسپٹل بھی گئی نہیں، گاڑی بھی خراب ہوگی، یا بچہ گر گیا، جو مین کام ہونے گئے تھے وہ پینڈنگ پڑ جاتے ہو۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے تمہارا ذہن تمہیں نماز پڑھ کو گئے رہتے یا کیا تو ایک نیک کام کرے رہتے ہیں، ایگزیکٹ جو ہے تمہیں معلوم بھی ہو جاتا، ہاسپٹل کو جا کر 2 گھنٹے لائن میں لگانے کے بجائے کون بھی نہیں رہتے، جلدی ٹوکن مل جاتا، کام ہو جاتا۔ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نیکی کی برکت ہے، سمجھے؟
اسی لیے جو ہے زندگی میں کبھی بھی رہتے ہیں صبح اٹھ کو نماز پڑھو. تمہیں ہمارے گھر میں ہماری عورتیں بھی ماشاءاللہ بھی سن رہے ہیں, تم فجر میں اٹھ کو نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد گھر کی صفائی بھی آدھا گھنٹے میں کر لو, ناشتہ بھی ریڈی کر لو, دیکھو سب چیزیں بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور صبح جو ہے وہ ارجنسی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ناشتہ بنانی, یہ کہاں رکھے بچے کے اسکول کے ساکس کہاں رکھے, شوز مل رہے نہیں, جو ہے ان کے کپڑے تیار نہیں, سو بھی جھگڑا ختم ہو جاتا. کیا فجر کی نماز کے لیے کریکٹ سمجھے اٹھ جانا, آٹومیٹک پورے پرابلم ختم ہو جاتے. کہ تو ٹائم سفیشینٹ رہتا اٹھ کو جو ہے وہ. اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے چلے گئے, بچے اسکول چلے گئے, ہماری عورتیں تھوڑی دیر آرام کر کو باقی کا کام کر لے. اس کے بعد جو ہے 15 سال کی عمر میں آپ باغیچہ تھا. حضرت ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, لوگ ان کو جو ہے دیوانہ کہتے تھے, پاگل کہتے تھے, بچے جو ہے پتھر لے کو مار دیتے تھے. انہوں جو ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس آتے, ایسا جاتے تھے. ان کے ایک پیر و مرشد ہوتے کہ ان کے حضرت ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد حضرت زندانی رحمۃ اللہ علیہ, غالباً ایسے ہی الفاظ ہے بزرگ کے ان کے. انہوں جو ہے تقریباً 30 سال پہلے ایک روٹی دیتے. وہ ایک روٹی ہے جو ہے کن کو دیتے ہیں, حضرت ابراہیم خندوسی کو دیتے وہ روٹی ہے. اب وہ روٹی کا عالم یہ تھا کہ 30 سال ہوئے تو بھی نہ وہ روٹی سوکھتی, نہ اس میں بدبو آتی, نہ خراب ہوتی. ان کو کیا بولتے کہ آدھی روٹی تمہیں کھانا, کن کو, حضرت ابراہیم خندوسی کو. اور ایک آدھی روٹی ایک ایسا بندہ آپ کو ملے گا جس کا نام حسن ہوگا, لوگ اسے معین الدین کہیں گے, اس کو یہ لے جا کر دینا روٹی کہہ کر. اب وہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ تھے, دونوں روٹی لا دیتے. اب انہوں جیسے ہی جو ہے ان کے باغ میں آتے, کون, حضرت ابراہیم خندوسی باغ میں جیسے آتے, آنے کے بعد ان کو دیکھ کر جو ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انگوروں کا ایک گوشہ لے آ کر دیتے, انگوروں کا ایک سیٹ لا کر جو ہے ان کو دیتے. انگور کھاتے, پانی بھی پیش کرتے. تو اس سے بھی بات پتہ چلی کہ لوگوں کو اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بدلے میں کچھ نہ کچھ اللہ عطا کرے گا. دینے کی کوشش کرو. اسی لیے حدیث میں بھی جو فرمایا گیا کہ جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال کر شیروا زیادہ کرو تاکہ پڑوسیوں کو دو. سمجھے؟ تو دینے کی عادت بناؤ. شروع سے ہی جو ہے دینے کی عادت تھی, اسی لیے غریب نواز لقب پڑ گیا. غریب نواز کا مطلب کیا ہے, تو غریبوں کو دینا, جو غریب کو دیتا یا دوسروں کو دیتا اسے غریب نواز بولتے. آپ مدرسے میں بھی جب پڑھتے تھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جا کر, تو وہ مدرسے میں بھی جو مہینے کا جو خرچہ تھا, جو کھانا تھا, وہ سب کا سب دوسرے اپنے کلاس میٹس میں, دوسرے اسٹوڈنٹس میں دے دیا کرتے تھے غریب نواز. شروع سے ہی جو ہے آپ لوگوں کو دینا, تقسیم کرنا اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, دینے کی عادت تھی. تو کھجور دیے, سوری انگور جو ہے وہ پیش کرے. انگور پیش کرنے کے بعد جو ہے آپ کو نام پوچھتے, نام پوچھنے کے بعد تب جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال کر دیتے. بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ روٹی چبا کر دیتے, اس طریقے سے بھی بعضوں نے کہا ہے. تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو چیزیں ہمیں کھاتے نا اس کا اثر ہوتا. کیا کہ میں جو جملہ بولا نا ریپیٹ کرو, سمجھے نے بولا مل کو, جو چیزیں ہمیں کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا. جیسے وہ روٹی کھاتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی. پہلے ہی سے نیک تھے. علماء فرماتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی دادا باپ, ان کی جتنے بھی آبا و اجداد تھے, پورے کے پورے جو ہے وہ وقت کے بہت بڑے عالم اور اولیاء اکرام میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. اور وہ بھی میں لاسٹ کل کے بیان میں بتایا تھا کہ وہ ریکارڈنگ بھی ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی, غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی غوث پاک کے چاچا کی بیٹی کے, غوث پاک کے چچیری بہن کے بیٹے کو نا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, کیوں سمجھا کہ بہن کی بیٹی. تو غریب نواز جو ہے وہ غوث پاک کو کیا لگتے ہیں, کیا لگتے, ماموں لگتے. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ماموں اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھانجے. جب ایسا خاندان ہو پہلے ہی سے تو بزرگوں کی نسبت ملی. اس کے بعد جو وہ روٹی کا اثر تھا کھانے کا, تو یہ اسی لیے جو ہے وہ بزرگان دین اولیاء کرام جو واقعی نیک ہے,
وہ جعلی صاحبہ نہیں، ڈپلیکیٹ صاحبہ نہیں، ان کا جھوٹا کہتا کہ ابھی ملتا نہیں، ابھی ذرا خراب ہوتے. اچھے صاحبہ، اچھے حضرتاں، میں بول رہا نہیں کہ میں اچھا کہتا ہوں، جو واقعی اچھے علماء اکرام مفتیان اکرام ہیں، تو انہوں اگر کھا کو بچائے سو کھائے تو یقیناً جو ہے اس کی برکت ملتی ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. ایک عام مومن کے جھوٹے میں شفا ہے کہ تو جب فرمایا گیا تو علماء، سادات اکرام، بزرگان دین جن کی زبان سے ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، اسی لیے جو ہے یہ تھوک ہے نا ہمارا، باتھ روم میں تھوکنے سے منع کرے. کئی بولا سنے تو رہتے تمہیں، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. بہت ساری چیزیں سیکھے تو معلوم ہوتا. میں لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ کہاں کہاں ہمارے اجتماعات ہوتے گا تو. اور سب سے بڑا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جتنی بھی ہماری ماں بہنیں سن، ابھی شادیوں کا بھی سیزن ہے، ماہ رمضان تک، جہاں جہاں تمہیں جاتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب اوپن کر کو تمہیں HIC بلڈاری میں ٹائپ کر رہے ہیں آیا تو بھی ہیرا اسلامک چینل نوری زون بلڈاری، ایسا وائس میں بھی اگر آپ بولیں گے تو اس میں آتا. وہ چینل کو سبسکرائب کرو، اس میں جو ہے بیانات آتے، ایسے بہت سارے بیانات آتے جو بہت عام فہم انداز میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. گھر بیٹھ کو سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ بہت ساری فیملی جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے یوٹیوب چینل کے بیانات جو ہے وہ ٹی وی میں کنیکٹ کر کو پوری فیملی بیٹھ کر ماشاءاللہ سنتے ہیں. سمجھے کیا بول رہا تھا میں؟ تھوک جو ہے باتھ روم میں تھوکنے سے منع کیا، کیونکہ جو ہے مومن کا جو تھوک ہوتا ہے اس میں نماز پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، ایک ٹائم تو پڑھتا ہمیں، تو وہ تھوک میں جو ہے برکت رہتی. وہ ناپاک چیز ناپاک جگہ پر جو ہے اسے پھینکنے سے منع کیا گیا. تو ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ فرمایا گیا تو جو اولیاء اکرام ہوتے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، تو ان کے زبان کو، ان کے تھوک کو، ان کے لعاب کو لگ کر جو چیز برکت دیتی تو اس کا کس قدر جو ہے فائدہ ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیں. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے وہ برکت رہتی. تو کوئی بزرگ، کوئی اللہ کے نیک بندے آپ کو نظر آئیں، کم سے کم ان کا ظاہر تو اچھا رہنا، چہرے کو داڑھی، 5 دن کی نماز پڑھنے والے، اور جو ہے وہ بری عادتیں ان کے اندر نہ ہو، تو ان کو حسن ظن رکھ کر جو ہے ان کا جھوٹا آپ پی سکتے ہیں. اگر صاحب ہے سو پیسے کے خالی جو ہے وہ نماز کا کوئی نام و نشان نہیں، چہرے کو داڑھی نہیں، گندی گندی گالیاں بکتا، اور جو ہے اور اس کے اندر ہاتھ میں 10 12 انگوٹھیاں ہیں، لمبے لمبے بال ہے، سگریٹ پینے کا، گانجا پینے کا، ایسے صاحب کے پیچھے پڑے تو کیا بھی فائدہ نہیں ملتا. سمجھ بات؟ ان کا جھوٹا پینے کا نقصان تو بلّہ ہے، ان کے ساتھ رہے تو بڑا نقصان ہو جاتا. سمجھے؟ اچھے صاحبہ، سمجھے، اچھے صاحبہ کی برکت لے انشاءاللہ. آج بھی ویسے ہے الحمدللہ، آج بھی ویسے اچھے صاحبہ ہیں، تو ان کی برکت حاصل کرو انشاءاللہ. جو ہے وہ دنیا و آخرت بہتر ہوگی. تو جو چیزیں ہمیں کھاتے نا، تو جیسے ہی آپ وہ روٹی کا ٹکڑا کھائے تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، اور پورا باغیچہ جو ہے وہ صدقہ کرتے تھے. ایک پنچکی بھی رہتی تو وہ بھی صدقہ کر کو جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے نکل جاتا. معمولی بات نہیں. 100 روپے نکال کو دینا گا تو کیسا کچھ ہوتا ہوں نا، پورا بزنس. سوچو وہ زمانے میں اگر بولے تو آج کے حساب سے کروڑوں کا بزنس، سمجھے. آج یہاں کو سے کھیت 1 ایکڑ اگر بولے تو کتنا ملتا دیکھو. اب وہ جو ہے وہ اس کا ٹرن اوور، وہ اس حساب سے جو ہے وہ باغیچہ کیسا رہتا، اس حساب سے کروڑوں کی پراپرٹی. ہاں ہمارے یہاں جو ہے 100 روپے 200 روپے مسجد کا ہمارا چل رہا نا، 800 روپے دے کر بولے تو. اب ہمارے آندھرا میں کتنے لوگ ہیں، انہوں سب جنے بھی ایک ایک کلا، آندھرا میں 100 جنے ہیں اگر بولے تو 100 جنے ایک ایک کلا 800 دیے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ کام ہو جاتا تھا. ایک 800 روپے تھا، زیادہ نہیں تھا. وہ 800 روپے دینے کا بھی ہمارے پاس ہوتا جذبہ میں ہے. پھر جو ہے ہمیں غریب نواز کے ماننے والے کا تو بڑا نعرہ لگاتا. کیا بھی ان کے سگا گھر بیچ کو تمہیں بھی دیکھو جو ہے گاؤں چھوڑ کو چلے جاؤ گے تو بول رہے نہیں، سننا کیا تو بیچو گے تو بول رہے نہیں. غریب نواز کی ایک صفت کیا تھی کہ تو لوگوں کو دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اب ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کم سے کم. اسی لیے جیسے ہماری ماں بہنیں، بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ غریبی کے باوجود بھی، تکلیف کے باوجود بھی حصہ لیا. اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، قیامت کے دن غریب نواز کا ساتھ عطا فرمائے.
غریب نواز کا فیضان انہیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. لیکن جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا الحمدللہ وہ جو زمین کا حصہ ہے وہ رجسٹریشن ہو گیا ہمارے نوری ٹرسٹ پر. وہ بھی آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. اور اونر کو بھی پلاٹ کا پیمنٹ ہم نے فل کر دیا. ابھی جن لوگوں کے پاس ہم نے ہاتھ بدل قرض حسنہ ہینڈ لون جسے بولتے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے, تو وہ پیسے دینا ابھی باقی ہے. تو وہ پیسے جمع کرنا ہے. ارادہ یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے جو ہے اسے ہم مکمل کر دیں تاکہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام شروع کریں. اسی لیے اس سلسلے میں ابھی تقریباً جو ہے آپ کے پاس وہ 1.5 مہینہ باقی ہے. تو جلد سے جلد جو ہے ہر گھر میں جتنے لوگ ہیں, گھر میں 4 جنے ہیں, 4 جنے ایک ایک حصہ 800 روپے کا دے ڈالو بس. 5 جنے ہیں ایک ایک کے لیے 800, زیادہ کیا بھی نہ کو وہ دیو فرسٹ. اس کے بعد تمہارے سگیا میں رشتے داروں میں کتنے لوگ ہیں ان کو بولو بھائی تمہاری طرف سے ایک 800 کا حصہ دیو نا, زیادہ کیا بھی نہیں. 8,000 پوچھ رہے نہیں, 80,000 پوچھ رہے نہیں, ایک 800 روپے. ہمارا موبائل کا ریچارج کبھی کبھار جو ہے وہ اس کے قریب ہی چاہ جاتا 3 مہینے کا 600 اور جو ہے 500 وغیرہ خرچہ کرا ہوتا. سمجھے, اچانک کبھی کبھار جو ہے وہ بیماری آ جاتی, خالی ہاسپٹل میں گئے بلڈ ٹیسٹ اسکیننگ کچھ جو ہے وہ 1,000-2,000 نکل جاتے. کبھی کبھار بچہ گر گیا, موٹر خراب ہو گیا, واشنگ مشین خراب ہوگی, گھر میں فریج خراب ہوگی, اسے جو ہے 1,000 روپے 500 کہیں چلے. اللہ کے راہ میں دیں گے تو انشاءاللہ ایسی ناگہانی جو ہے وہ آفتوں سے اللہ حفاظت کرتا, برکت دیتا. تو کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کا اثر ہوتا ہمارے اوپر. خالی روٹی کا ٹکڑا بیان نہیں کرے. اب ہمیں جو ہے وہ کتنے سالوں سے بیان کرے تو بھی دل کی دنیا بدلتی نہیں, لوگ سدھرتے نہیں. بڑے بڑے ایکسیڈنٹ دیکھے تو بھی ہمارے اندر جو ہے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. ہنگیاں کے سامنے بڑے بڑے حادثے دیکھ رہے تھے, آدمی تڑپتا ہوا مرتا, ایمرجنسی وارڈ میں جا کو دیکھتے تو بھی جو ہے نمازی بننے دل نہیں ہوتا. دیکھتا تو پھر وہ بات نہیں لگا ایسا نہیں, انہوں نے ایسا کر لیا, مجھے میرے ساتھ نہیں ہوتا, ایسا غفلت ہماری. لیکن سوچو وہ روٹی کی برکت کتنی ہوگی. کل روٹی کا ٹکڑا کھانے کی برکت سے پورا کا پورا مال دنیا کی محبت دل سے ختم ہوگی. کس قدر وہ روٹی کی برکت ہوگی اس سے اندازہ لگاؤ. سمجھے, بڑے بڑے بیانات اثر نہیں کرتے. اسی لیے جو چیزیں ہمیں کھاتے ہیں اس کا خیال کرنا. اسی لیے میں بارہا بیانات میں بتاتا ہوں, بچوں کو خاص کر کرکرے, چاکلیٹاں, بسکٹ, آئس کریم, بیکری کے آئٹم, یہ سب تمہیں بچوں کو زہر دیے سکا. یہ لکھ جو بات ہے سمجھے, عادت پڑ گئی اب. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ بچے بھی یہاں دیکھ لینا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہیں بھی آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ. کیا کھانا حضرت کا بولے تو کھانے کے بہت سارے, خالی فروٹس لو. تمہیں کیلے بنانا کہتے نا, اس میں کتنے ٹائپ سے معلوم تم نا, چھوٹے الگ قسم کے ملتے اور چھیٹا موج کا تو الگ ملتا اس میں تم نا. اللہ نے اتنی قدرتی طور پہ ہمیں جو ہے وہ فروٹس اور چیزیں عطا فرمائی کہ تمہاری زندگی ختم ہو جاتی کھاتے کھاتے, لیکن آئٹم سبھی رہتے. کھجورا کہتے ہیں معلوم, خالی کھجورا کہتے ملیے تم نا, معمولی لیتے ہو تو بھی کم ریٹ میں بھی ملتے, اچھے ہائی فائی لیتے ہو تو ملتے. جو سیزنل فوڈس آتے نا, مطلب یہ موسم کے یہ دنوں میں یہ چل رہے واگا, وہ تم نا کم ریٹ میں ملتے. سمجھے, یہ نہیں کہ بڑے بڑے ڈرائی فروٹس لے کو کھانا تو کیا بھی نہیں. سمجھے, اسی لیے یہ چیزوں سے جو ہے آج جو بچوں کے اندر یہ تمہیں ڈیلی کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جنک فوڈس کا تو بولتے نا, جنک فوڈس کا بولے تو بیکری کا آئٹم سمجھو آسان انداز میں. تم سمجھے, وہ پورے اس میں آ جاتے ہیں. کب تو ایک دم بھائی کہاں بھی چلے گئے نہیں تھا کیا بھی تو کھا لیے تو بات الگ. لیکن ڈیلی وہ بریڈ اور جو ہے وہ صحت تو خراب ہوتی, اس کی وجہ سے جو ہے سستی بھی پیدا ہوتی, غفلت بھی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر. سمجھے, بچوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا, بچے جو آج چڑچڑا پن ہو رہا, تو یہ سب کا جو ہے ایک ریزن جو ہے چیزاں. فروٹس لا کو دو, تمہیں بھی فروٹس کھاؤ, بچوں کو بھی لا کو دو, وہ عادت ڈالو بچوں کو شروع سے. سمجھے بات, ایک ہے کہ تمہارے بچوں کو بھی کھلاؤ نہ کھو, دوسرے کے گھر کو گھر نا تمہیں دعوت ہم کو وہاں بھی دینا نا بچوں. بچہ لے 20 روپے لے جا کے, تو وہ بچہ جاتا 4 چپس لے لے گا. وہ بچہ گیا انہیں بسکٹاں لاٹ دیے. سمجھے, کہ تمہیں میرے سے زیادہ آج کل تو موبائل سب کے پاس ہے, ویڈیوز میں دیکھتے رہتے کہ یہ سب چیزیں کھا کو بچوں کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا کرتا. سمجھے, اس کا خیال کرو. سمجھے, بچوں کو پیار سے سمجھاؤ, سمجھتے بچے 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم مارے تو اڑے تو سمجھتے نہیں بچے. سمجھے بات, ان کو پیار سے بچوں کو بولو. جیسے میں خود, میرا بیٹا ہے 5 سال کا بیٹا ہے, اور جو ہے وہ قریب 8 سال کی میری بیٹی ہے, 7 سال کی. اب انہوں بھی جو ہے وہ ان کے بچوں کو دیکھو بولتے, میں ان کو سمجھاتا ہوں. کبھی کبھار جو ہے وہ
سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ چاہا تو جو ہے وہ کہتے روم بھر کو بھی جو ہے وہ بسکٹاں چاکلیٹاں لا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کو نہیں لاتا گا تو اس کا نیگیٹو افیکٹ ہے، ایسا کیڑے آتے ہیں اس میں جو یہ خرابی ہے. تو کبھی کبھار تمہیں جو ہے وہ پریکٹیکلی سمجھے تو بھی، یا موبائل میں کوئی ایسا ویڈیو آیا تو وہ دکھا کو سمجھے تو بھی بچے جو ہے وہ چپ رہتے. اور دوسری چیزیں تمہیں بچے کو کھلانا، یہ بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، دیکھو ایک جگہ بیٹھتے نہیں، بہت زیادہ اچھل کود کرتے نا، اس کی ایک وجہ وہ ایک چاکلیٹ جو ہے اندر جا کو وہ اتنا شوگر کنٹینٹ اس میں زیادہ رہتا، اسے بھوک ہی لگتی نہیں اتنا زیادہ. جیسے شرابی شراب پی لینے کے بعد انہیں رات بھر بات کرتا تھا تھکتا نہیں، ویسا وہ چاکلیٹ جو ہے آرٹیفیشل انرجی پیدا کرتا ہوں، بھوک لگتی نہیں اسے. سمجھے؟ یہ چاکلیٹ یہ سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے جو ہے وہ کوشش کرو، کرتے کرتے ہوتا ہے انشاءاللہ. سمجھے؟ تو کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کا بہت گہرا اثر ہمارے اوپر پڑتا. اچھی چیزیں کھائیں اور حلال چیزیں کھائیں انشاءاللہ. اور حلال چیزیں یہ ہے کہ چیز حلال ہے، لیکن جو دیکھ کو ہمیں پیسے خرید رہے وہ پیسے بھی جو ہے حلال ہونا، ذبح کریکٹ کرے کہ نہیں تمہیں وہ تو دیکھنا چاہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پیسے ہمیں دے رہے ہیں وہ پیسے بھی حلال ہونا ہو، ان کے پیسے لے لے کے سمجھے بیچ کے پیسے خرچے کم کر لو، حلال پیسے رکھ دے، حرام کے پیسے ادھر کے دھوکہ دیکھو. اور کاریگر ہے بہت سارے کاریگر یہاں کام صحیح کرنا رہے کون بھی رکھ دو. اب میں کالج جا رہا ہوں، صبح کو 9 سے 10 میری کلاس ہے، کتنے بجے جو سی بولو. اب 9 بجے کریکٹ جانے کے بجائے میں 15 منٹ لیٹ گیا، 9:15 گیا میں. تو 15 منٹ جو ہے کہ جو سیلری رہتی ہے ایک دن کو کتنا پڑتی ہے گھنٹے کی، وہ حساب سے جو ہے پتی جو ہے میرے لیے حلال نہیں ہوتی ہو، تو میں ایکسٹرا لینا پڑتا. اس کے الگ مسائل ہیں. ایسا کاما کرنے والے ہمیں بہت سارے یہاں کاریگر ہیں، تمہیں بھی جو ہے کم کماؤ، اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا، کسٹمر بھی تمہارے پاس آتا، تمہیں کون سا تو بھی کام کرے دے بات جھوٹ دھوکا، کسٹمر کو جو ہے کیا کی بولنے کا، لو کوالٹی کا دال ڈالنے کا. سمجھے؟ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہ تو ہمیں اس سے کھاتے ہیں ہمارے بچے بھی ہمیں بھی، تو وہ چیزیں جو ہے ہمارے بدن پر اثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں ہماری نیکی تقویٰ طہارت کو جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہو. تو آپ جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے نکلے، وہاں سے اجازت لے کر جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے نکلے. جیسے ہی آپ نکلے تو پورا جنگل و بیابان تھا، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ لے کر آپ نکلے. راستے میں جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک 2 راہزن تھے، مطلب ڈاکو بیٹھے تھے، لیکن ایسا بیٹھے تھے انہوں کہ جیسے کہ غریب مسافر ہے، غریب نواز ان کے پاس گئے. جانے کے بعد جو ہے ان سے بات کرنے کے بعد آپ غریب لگ رہے یہاں پر کیسے بیٹھے ہیں. تو غریب نواز کو جو ہے ان کے اوپر رحم آتا، اپنا جو کچھ بھی تھا سب کچھ ان کو دے دو، حالانکہ انہوں اصل میں ڈاکو رہتے. تو غریب نواز جو ہے جیسے ہی دیتے تو ڈاکو پوچھتے آپ کا سفر کا ارادہ کہاں ہے، تو کہتے کہ بغداد جانا ہے. تو انہوں بولتے ڈاکو کہ یہاں سے پیدل جو ہے اگر آپ بغداد جائیں گے تو 1 مہینے کا سفر لگے گا، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو آپ نے ہمیں دے دیا. تو غریب نواز فرماتے جس رب نے تمہیں کھلایا ہے وہ رب مجھے بھی کھلائے گا. اور ان کو حیرت ہوتی. اس کے بعد جو وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ معمولی ہستی تو نظر نہیں آ رہی. تھوڑی دیر جیسے ہی وہ آگے جاتے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بوڑھی خاتون ملنے کے بعد جو ہے وہ کہتی کہ آپ میرے چھوٹے سے جھوپڑی میں آئے کہ آپ کے لیے دعوت کا میں نے انتظام کیا ہے. تو وہ خاتون جو ہے جو بلا کر دعوت کراتی. اس کے بعد جیسے ہی تھوڑی دیر آگے چلتے تو نہ وہ کہیں وہ بوڑھی نظر آتی نہ ہی وہ جھوپڑی نظر آتی. تو ان لوگوں کو تب پتا چلتا ہے کہ کوئی معمولی ہستی نہیں، واقعی جو ہے ایک عظیم ہستی نظر آتی ہے. تو بازو نے یہ بھی فرمایا کہ وہ 2 لوگ جو ہے غریب نواز کے پیچھے ہی چلتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ وقت کے وہ ولی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بنا دیا. تو کئی سال تک جو ہے آپ علم سیکھتے رہے، علم کئی دن جو ہے آپ سفر کرتے رہے، علم آپ نے حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور صحبت جو ہے ملی، آپ بھی مرید بنے. تو اس سے پتا چلا کہ پیری مرید نیا کام نہیں ہے، پہلے سے چلے گا. سمجھے؟ غریب نواز کے بھی پیر صاحب تھے،
اور غریب نواز کے بھی مریدین تھے، سمجھے؟ تو مرید بننا، پیر صاحب کو جو ہے وہ ایک حاصل کرنا یا ان کی نسبت کو لینا یہ کوئی غلط کام نہیں، اچھا کام ہے۔ اب اس میں اگر آج کل اگر کون تو لوگا کیا تو بگاڑ پیدا کرے گا بولے تو وہ ایک پرٹیکولر پیر صاحب، وہ ایک پرٹیکولر جو ہے ان کو آپ غلط کر تو بول سکتے، بہت سارے لوگ جو ہے فوراً اسے غلط کر تو بول ڈالتے، سمجھے؟ علم دین حاصل کرے، کون سا؟ ڈائریکٹ اللہ کے ولی نہیں بنے، ڈائریکٹ جو ہے وہ خلافت حاصل نہیں کرے، علم دین سیکھے، اس کے بعد کئی سالوں تک جو ہے اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہے۔ تمہیں سنے بہت مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کے لیے جو ہے وہ انگیٹی کہتے نا، اگیٹی کہتے نہیں ہمارے یہاں، تو وہ انگیٹی جو ہے سر کو لے کو چلتے تھے تاکہ ہمیشہ وضو کے لیے پانی گرم رہنا کرے۔ اب ہمیں جو ہے وہ کہاں تو گئے، حضرت کنے پیر صاحب کنے گئے، کوسے تو ماحول میں گئے، اجتماع میں گئے، فوراً جو ہے ہم بڑا منصب ہونا کہتے ہیں، فوراً ہم نہ مائک ہونا، ہمیں بھی سدھرنا، ہم نہ بھی جو ہے وہ بڑا پوسٹ دے ڈالنا، ہم نہ بھی ممبر بنا ڈالنا کہتے۔ پہلے محنت کرنا کئی سالوں تک، ایک روایت میں فرمایا 30 سال یا 25 سال غالباً جو ہے آپ ساتھ تھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، تب جو ہے وہ خانہ کعبہ کو جو ہے آپ ساتھ حاضری دیے پیر صاحب کے ساتھ، تب جو ہے مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے پیر صاحب خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ معین الدین کو قبول فرما، تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے جو ہے وہ حسن معین الدین کو قبول فرما لیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب جا کر سلام عرض کرتے تو جواب آتا وعلیکم السلام یا سلطان المشائخ کہہ کر حضور کی بارگاہ سے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد تب کہیں جا کر جو مرتبہ ملتا۔ اب ہمارے ہاں بھی جو ہے ایک دن میں کب کی ایک اجتماع کا ہے، ان کو بیان پسند آیا نہیں، اس کے بعد آتے نہیں، کام بھی ایسا سیکھتے کیا؟ تمہیں کتنے کام سیکھے، کارپینٹر ہے، میکینک ہے، الیکٹریشین ہے، ٹیکنیشین ہے، ٹائلس کا کام کرنے والے ہیں، پی او پی کا کام کرنے والے ہیں، میستری ہے، ایک دن میں کیا تو ہو جاتا کیا؟ ویسا بیان بھی اجتماع بھی جو ہے ایک دن میں نہیں ہوتا، ایسا کئی سالوں تک آنا پڑتا، بیٹھنا پڑتا، سننا پڑتا، سیکھنا پڑتا، تب جا کے کاریگر بنتا۔ تو ویسا تو بیان بھی تمہیں آپ کو ایک بیان سن کو گئے کہ بولے تمہیں کیا مزہ ہے، کیا بھی کوسے کی باتیں بولے وہ غریب نواز کا بولو گے تو کوسے کی بولتا بول کے وہ کرکرے نہیں کھانا کہتے، بسکٹ نہیں کھانا کہتے، عرس کا بولنا ہوا وہ کیا کی بولے انہوں مزہ آیا نہیں چل جاتا۔ سمجھے؟ ایک میں سمجھ میں آتا نہیں آنا تو ریگولر سمجھے۔ اب یہاں ریگولر آنے کے لیے کیونکہ سہولت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی مصروفیت ہے، انشاءاللہ تمہیں جو ہے جہاں چاشمبے ہمارا اجتماع ہوتا ہے، میں بتایا باپو جی سرکل قریب ہوتا تو میں کیا دور نہیں ہوتا ہوں، چاشمبے آؤں ہاں تمہیں، میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، لیکن ایک بھی آندرال کے ہمارے ساتھی نہیں ہیں وہاں، کوشش کرو انشاءاللہ۔ عورتوں کا اجتماع بھی ہوتا وہاں پیر کے دن، تو وہاں ہماری ماں بہنیں اگر آٹو وغیرہ کے انتظام کے ساتھ ہر ہفتہ نہیں تو مہینے میں ایک ٹائم، 1.5 مہینے میں ایک ٹائم بھی اگر وہ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا۔